اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہے جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ ہے جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے کتاب میں جمع بھی کیا ہے، جیسے الکبائر للذہبی، الزواجر عن اقتراف الکبائر للحسمی وغیرہ، اور ہمارے متاخرین علماء نے بھی اسے جمع کیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کیا ہے، اور بھی علماء نے جمع کیا ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلا شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض، اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر ہی بھروسہ نہیں کیا، بلکہ مغفرت اور رحمت الہی کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے، لیکن ہمارے قلب امید اور آرزو سے معمور ہیں۔ آج ہم کام کم کرتے ہیں لیکن امیدیں زیادہ لگائے بیٹھتے ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اس کے جو اصول ہیں اس اصول کے اعتبار سے زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ حشر کا میدان میں یہ آدمی کھٹڑے میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ صرف جو ہے امید اوپر زندگی نہ گزاریں۔ یہ یہود نصارہ کی ترتیب تھی، نہیں، بلکہ ہم عمل بھی کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورا بھی کریں گے۔ ہمارے دل کا رخ اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو ہم ہر حال میں کامیاب ہیں، اچھے حالات میں بھی کامیاب، نامناسب حالات میں بھی کامیاب۔ اچھے حالات میں کامیاب ہوں گے تو شکر کریں گے، نامناسب حالات جو اگر آئے تو ہم صبر کریں گے۔ یہ دو سواریاں ہیں جو آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہے، سرا درا، اچھے حالات، نامناسب حالات کو آدمی جھیلتا رہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے پیارے اللہ، میرا حساب کتاب آسان لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔